لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. میرے عزیزوں اور دوستوں، عادات کی، اطوار کی اپنی اہمیت ہے، اس کی اپنی طاقت ہے. ہیبٹ یا عادت اس کی اپنی طاقت ہے، اس کا ایک پاور ہے، اس کے اپنے ایک اثرات ہیں معاشرے پر اور انسان کے اپنے نفس پر بھی. تو ہیبٹ، عادت کہتی ہے عادہ یعود میں بار بار تکرار کے ساتھ، استمرار کے ساتھ کوئی کام کیے جانا، پھر وہ ایک عادت بن جاتی ہے، خو بن جاتی ہے، وہ یا خصلت بن کر رہ جاتی ہے، وہی ہے عادت. اور اس کی اپنی طاقت ہے، قوت ہے فرد پر بھی. نیو یارک ٹائمز کے جرنلسٹ چارلس دوہت کی دو مشہور کتابوں نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا، اور یہ دو کتابیں ہر امریکہ کے صدر کو پڑھائی بھی جاتی ہیں. ایک کتاب کا نام ہے The Secret of Being Productive اور ایک کتاب کا نام ہے The Power of Habit. The Power of Habit یعنی عادت کی طاقت اور قوت. اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ عادت کو کیسے بدلا بھی جا سکتا ہے، اس کا استعمال بھی کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس کے فرد اور معاشرے پر کس درجہ دور رس اثرات ہوتے ہیں، اس کا انہوں نے تفصیل سے جائزہ لیا. آج دنیا میں جتنے لوگ بن رہے ہیں، بڑے لوگ بن رہے ہیں اپنی بڑی عادتوں کی وجہ سے، کمزور لوگ بن رہے ہیں اپنی کمزور عادتوں کی وجہ سے، برے لوگ بن رہے ہیں تو اپنی بری عادت کی وجہ سے، شراب کی عادت کی وجہ سے شرابی بن رہا. تو اچھی عادت کی پیداوار اچھے لوگ ہیں، بری عادت کی پیداوار برے لوگ ہیں، طاقتور عادات کی پیداوار طاقتور لوگ ہیں، کمزور عادات سے پیدا ہونے والے لوگ کمزور لوگ ہیں. تو اس کے اپنے اثرات ہیں. عادتیں تبدیل کرنے سے ایک انسان، ایک خاندان، یہاں تک کہ ایک پوری قوم کو بھی بدلا جا سکتا ہے. یعنی عادت کے اندر چینجز لائیں، تبدیلی پیدا کریں تو صرف ایک فرد، ایک خاندان نہیں، پوری قوم کو بدلا جا سکتا ہے. کہتے ہیں ہمارے سامنے جاپان، چین اور جرمنی کی مثالیں ہیں. چین آج سے 50 سال پہلے تک ایک افیونوں کی قوم سمجھا جاتا تھا، دھتی قوم، نشاور قوم، افیونوں میں مشغول رہنے والی قوم، نشے میں دھت قوم سمجھا جاتا، اس قوم کو سمجھا جاتا تھا. آج یہ دنیا کی سب سے ایکٹیو قوم ہے. اس کی وجہ سے ان کی ایک عادت ہے، وہ ہے کام کرنے کی عادت. سب کو کام کرنے پر مجبور کر دیا گیا، کوئی بیکار نہیں، دن رات 24 گھنٹے ڈیوٹی پر، کام پر. تو اس نے اس کو ایکٹیو بنا دیا اور طاقتور قوم بنا دیا اس کام کی عادت نے. جرمنی نے دنیا کی وہ پہلی دوسری عالمی جنگ لڑ کر دنیا کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا. امریکہ نے جرمنیوں کو صرف ایک عادت اس کی تبدیل کر دی. وہ کیا ہے؟ اب ہمیں غربت کے خلاف لڑنا ہے، کسی ملک کے خلاف نہیں لڑنا ہے. اب 50 سال کے بعد جرمنی لوگ دنیا کے خوشحال ترین لوگ ہیں، اور یہ عادت غربت کے خلاف جنگ کے لیے کھڑا کر دیا گیا. آپسی لڑنے کے بجائے، آپس میں اور قوموں کے خلاف لڑنے کے بجائے، جاپان نے خود کو دوسری جنگ عظیم کے بعد وار ٹیکنالوجی سے ہوم ٹیکنالوجی کی طرف لایا. یعنی وار ٹیکنالوجی سے ہوم ٹیکنالوجی کی طرف. اور آج آپ کو دنیا، آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو میڈ ان جاپان چیزیں نظر آئیں گی، اور یہ ترقی یافتہ قوم میں شمار ہونے لگی. اسلام میں بھی دیکھیے عادت کی، خو کی، خصلت کی اپنی اہمیت ہے. عادت کی اپنی اہمیت، اس کے اپنے اثرات اسلام میں بھی ہیں. اسلام نے صاف کہا ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن. مسلمان جسے اچھا سمجھے وہ اللہ کے پاس بھی اچھی چیز ہے، بھلی چیز ہے. مسلمان جس چیز کو بھلی سمجھے، اچھی چیز سمجھے، وہ اللہ کے پاس بھی اچھی ہے. وہ عادت اچھی ہے تو اچھی ہے. لت اور عادت میں فرق ہے. عادت اچھی ہوتی ہے، لت بری ہوتی ہے. تو اچھی ہے تو اللہ کے نزدیک بھی یہ پسندیدہ ہے. صاف اللہ کے نبی نے کہا انتم اعلم بامور دنیاکم، اپنے دنیا کے معاملات میں تم زیادہ جاننے والے ہو. تم جانتے ہو ترقی کے پیمانے کیا ہے، وہ آپ خود جانتے ہیں. اچھی عادتیں، خیر کی عادتیں، ترقی
نسل کے اندر ترقی پیدا کرنے والی، قوموں کو بام عروج تک پہنچانے والی عادات سے تم خود واقف ہو. شریعت کی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اسلام میں عرف کہتے ہیں، عادت ہی کو کہتے ہیں. جمہور فقہا عرف اور عادت میں فرق نہیں کرتے. عرف اور عادت ان کے ایک ہی چیزیں ہیں. کہتے ہیں التعیین بالعرف التعیین بالنص. دیکھا آپ نے شریعت میں اس کی طاقت دیکھی، عادت کی طاقت دیکھی، پاور آف ہیبٹ دیکھی. التعیین بالعرف التعیین بالنص، یعنی قرآن اور حدیث سے جن چیزوں کو متعین کیا جا سکتا ہے اسے عرف اور عادت کے ذریعے سے متعین کرنے کا جواز ہے. دیکھیے کسی آدمی نے ایک گھر خریدا، کسی آدمی نے اجرت پر ایک گھر لیا آباد والی جگہ پر. اب اس کا نفع بھی متعین کر دیا گیا. اب اس گھر کو، آبادی والے گھر کو تجارت میں بدل دینا یا اس کو گودام میں بدل دینا یہ جائز نہیں ہے. کرائے دار کی اجازت لے کر ہی، وہ اگر اجازت دے ہٹ جائے تب اس کو زور دبستی کر کے نکال کر وہاں گودام بنا رہے ہیں یا تجارتی مرکز بنا رہے ہیں، جائز نہیں ہے. یہ عادت رواج شریعت نے اس کا خیال رکھا ہے. اب کوئی کرایہ دار گاڑی لے رہا ہے آدمی، اب اس میں آدمی بہت سی کوڑا کرکٹ رکھے، کچرا رکھے، غیر ضروری چیز رکھے، یہ شریعت جائز قرار نہیں دیتی. وہ گاڑی لوگوں کو لے جانے کے لیے، کوڑا کرکٹ کچرا رکھنے کے لیے، غیر ضروری چیز رکھنے کے لیے نہیں ہے. شریعت نے عرف اور آداب کا لحاظ رکھا ہے. میرے عزیزوں، عادت دو قسم کی ہے، ہیبٹ دو قسم کی ہے. ایک ہے روٹین ہیبٹ، روٹین ہیبٹ جس کی کوئی اہمیت نہیں، جانور کی طرح آدمی کیا جا رہا ہے، جانور جس طرح کرتا بغیر سوچے سمجھے کوئی چیز کیا جا رہا ہے. روٹین ہیبٹ، عام عادت، اس کی اپنی اہمیت نہیں ہے. اور دوسری ہے کانشیس ہیبٹ. کانشیس ہیبٹ یعنی عقل اور جان کر آدمی کوئی کسی چیز کا عادی بن رہا ہے، سوچ بوجھ کے ساتھ آدمی کسی چیز کا اپنے آپ کو عادی بنا رہا ہے. کانشیس ہیبٹ اس کی اپنی اہمیت ہے. روٹین ہیبٹ اس کی کوئی اہمیت نہیں، جانور بھی کرتا ہے ایک روٹین سے کھانا پینا، یہ اس کا کام صرف اور کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. کانشیس ہیبٹ اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کا اپنا مقام ہے. دیکھیے نماز فرض ہے، ہر دن آدمی کر رہا ہے، 5 دن کی نمازیں، ایک دن میں 5 نمازیں پڑھ رہا ہے، کنٹینیوسلی پڑھ رہا ہے. یہ اگر اس میں نیت نہیں ہے تو یہ روٹین ہیبٹ بن جائے گی. کانشیس ہیبٹ نیت اسے کانشیس ہیبٹ بنا دیتی ہے. نیت اگر نیت ہوگی تو وہ اللہ کے پاس قابل قبول عمل ہوگا. سوچ سمجھ کر نماز پڑھی جائے گی اس کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے، تو یہ عادت بہترین عادت ہے. تو یہ نماز کانشیس ہیبٹ بن گئی روٹین ہیبٹ کے بجائے. اس لیے علامہ رشید گنگوئی کہتے ہیں امور شرعیہ امور طبعیہ بن جائے. شریعت کا مقصد کیا ہے؟ امور شرعیہ امور طبعیہ بن جائے. طبعی عادت، فطری عادت یعنی کانشیس ہیبٹ بن جائے. یعنی کہ روٹین ہیبٹ، سمجھا نہیں کیا پڑھ رہا ہے نماز میں، نہ نیت نہ کچھ بھی، یہ نماز پڑھ رہا ہے، روٹین ہیبٹ نہیں. امور شرعیہ امور طبعیہ بن جائے. اسی لیے فقہائے کرام کہتے ہیں ان النیت الصالحہ تجعل من العادہ عبادہ. کتنی بہترین بات ہے. نیک نیتی، اچھی نیت عادت کو بھی عبادت بنا دیتی ہے. اچھی نیت عادت کو بھی عبادت بنا دیتی ہے. اور روٹین ہیبٹ یعنی نیت نہ ہو تو یہ عبادت بھی معصیت بن جاتی ہے. عبادت بھی معصیت بن گئی. یہاں پر عادت بھی عبادت بن گئی روٹین ہیبٹ کی وجہ سے. اور یہاں پر کانشیس ہیبٹ نیت کی وجہ سے یہاں پر عادت بھی عبادت بن گئی اور یہاں عبادت بھی معصیت بن گئی. کتنا فرق ہے. یعنی روٹین ہیبٹ کو اگر آپ کو جاندار بنانا ہے تو نیک نیتی، اچھی نیت سے کانشیس ہیبٹ بنا دے گی. اس لیے صاف کہا
وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلْ فِي امْرَأَتِكَ. تم جو بھی خرچ کرتے ہو جس سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، نیک نیتی ہے، تو اس پر تمہیں اجر دیا جائے گا. یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے اس پر بھی تم کو ثواب مل رہا ہے. عادت ہے، لیکن یہ کانشیس ہیبٹ بنا دیا نیت نے، نیک نیت ہی اچھی نیت نہیں سے کانشیس ہیبٹ بنا دیا روٹین ہیبٹ کے بجائے. تو یہ نیک نیتی عادت کو اس نے عبادت بنا دیا، اور روٹین ہیبٹ نے کیا کیا؟ عبادت کو بھی معصیت بنا دیا. نیت نہیں ہے، عبادت اس کی نکال کر اس کے منہ پر پھینک دی جائے گی قیامت کے دن. نہ عادات، نہ اطوار، نہ نیت، نہ کچھ لحاظ نہیں ہے، نمازیں اس کے منہ پر نکال کر پھینک دی جائے گی اللہ تعالیٰ لپیٹ کر کپڑوں میں، کالے کپڑوں میں. تو معلوم ہوا ہیبٹ کی اپنی کتنی اہمیت اسلام میں، اس کا کتنا پاور ہے. یہی کانشیس ہیبٹ انسان کو رینیول کی طرف پہنچا دیتا ہے، یعنی رینوویشن یا رینیول کی طرف پہنچا دے گا. یہ روٹین ہیبٹ کے بجائے کانشیس ہیبٹ، سوچ سمجھ کر جو عادت اپنائی جائے گی وہ انسان کو یعنی رینوویشن کی طرف پہنچا دے گا، رینیول کی طرف پہنچا دے گا. تجدید آئے گی اس کے اندر، جتنا پیدا ہوگی ترقی کی طرف انسان جائے گا. اپنی اس کی ذات کی ترقی اور معاشرے کی ترقی، سماج کی ترقی اس کے اندر ہوگی. اس لیے صاف اسلام نے کہا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها. جو اسلام میں اچھی عادت کا رواج دے گا، سننا کہتے ہیں عادت، یعنی بار بار کرتے کرتے وہ وہی عادت سنت بن جاتی، رواج بن جاتا ہے. من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو آدمی اسلام میں اچھی عادت کو رواج دے گا فلہ اجرها، اس عادت کا ثواب اس کو بھی ہوگا، واجر من عمل بها من بعد، اس کے بعد جو لوگ یہ کام کرتے رہیں گے قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا. من غیر ان ينقص من اجورهم شيء، یعنی جو لوگ قیامت تک جو لوگ عمل کرتے آئیں گے ان کے اجر میں ذرا برابر، شمع برابر، پاسن برابر کمی نہیں کی جائے گی. دیکھا آپ نے یہ یعنی کانشیس ہیبٹ نے اس انسان کو کہاں پہنچا دیا. اس کا قیامت تک یہ بینک بیلنس چلتا رہا، کھاتا چلتا رہا. کیوں؟ اچھی عادت کا رواج اس نے دیا ہے، اچھی عادت اس نے سماج کے اندر پیدا کی ہے. اور بری عادت کے بجائے لت پیدا کرے. لت کہتے ہیں بری چیز کو، عادت اچھی چیز کو کہتے ہیں. لت پیدا کرے، خراب پیدا کرے. فعليه وزرها من سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. دیکھا آپ نے قیامت تک اس کا وبال، اس بری عادت کو رواج دینے کا وبال قیامت تک ہوگا. اس کے کھاتے میں برائی ڈالی جاتی رہے گی. میرے عزیز اور دوستو، اچھی عادات لینا یہ ترقی یافتہ قوم کی علامت ہے. آج دیکھیے بہت اچھی بات لکھی ہے محمود عقاد نے، اور علامہ ابن خلدون نے اس کی تائید کی ہے. علامہ ابن خلدون کی بھی صحیح بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ زوال پذیر قوموں کی علامت یہ ہے جس طرح باپ اپنے بیٹے کی ہر چیز کو اپناتا ہے. امام حرم آئے گا وہ اس کی پیروی نہیں کرے گا، اپنے باپ کی پیروی کرے گا. باپ کی عظمت محبت ہے. جو آدمی غیروں کے طور طریق کو اپناتا ہے وہ گویا غیروں سے ڈر رہا ہے، اس کی عظمت اس کے اندر ہے، غیروں کی چیزوں کو اپنا رہا ہے. یہ غالب قوموں کی، مغلوب قوموں کی علامت ہے کہ غیروں کی کلچر، ثقافت اور عادات کو اپنائیں. لیکن علامہ محمود عقاد نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا یہ ایک چیز الگ ہے. دوسری چیز کمزور قوموں کی یہ بھی علامت ہے کہ وہ ہر اچھی چیز سے گھبرا جاتی ہے، ہر اچھی چیز سے گھبرا جاتی ہے، ہر اچھی چیز کو اختیار نہیں کرتی. جب ماچس کی ڈبیا آئی تو لوگوں نے کہا کہ اس کو استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں. ٹیلی فون آیا تو لوگوں نے کہا کہ دینی اداروں میں اس کو رکھنا جائز ہے یا نہیں. ٹی وی پہلے آئی تو کہا لوگوں نے اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں. مائک پہلے آیا تو لوگ اس کو دور بھرتے رہے. بڑے اجتماعات میں لوگ مکبر حضرات کو رکھتے تھے، مائک کا استعمال نہیں کرتے تھے. اچھی چیزیں لیجیے، آپ اچھی چیزوں سے ترقی ہوگی. تو زوال پذیر قوموں کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہر چیز سے بھاگنے لگنا. میں اپنا ایک واقعہ کہتا ہوں آپ سے. جب میں انجمن میں آیا، وہاں لیکچرر ہوا تو ہمارے ایک دوست ہم کو ملے.
انہوں نے کہا مولانا آپ وہاں پڑھا رہے ہیں، عصری مدرسے میں پڑھا رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے. اور کہنے لگے وہاں پر 96 لوگ وہاں جاتے ہیں، 4% لوگ مدارس کا رخ کرتے ہیں، آپ کے سمندر ہے کام کرنے کا، لوگوں کے ذہن تیار کرنے کا اچھا بڑا موقع ہے. میں خوش ہو گیا، یہ اس کو خوشی ہو گئی ہوگی. میں نے ان سے پوچھا آپ کی کتنے اولاد ہیں؟ اس نے کہا 6 بچے ہیں میرے. کہاں پڑھ رہے ہیں؟ غصے میں آ گیا. یہ 4 سال پہلے کا واقعہ ہے، دکان میں تھا، میں غصے میں آ گیا اور کہا کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں نے 6 اولاد کو بھی میں نے دین کے وقت کیا ہے، یہ سائنس ٹیکنالوجی میرے لیے حرام ہے، میری 7 نسل میں یہ نہیں پڑے گی. کہا اللہ اکبر، یہ حالت اب بھی کچھ لوگوں کی ذہنیت یہی ہے. بھائی حافظ بنائیے، عالم بنائیے، بہت اچھی چیز ہے، ایک بچہ وقت کے لیے دین کے لیے بہت اچھی چیز ہے، لیکن سائنس ٹیکنالوجی جدید تعلیم کو بھی اپنائیے. پہلے یہ فرق نہیں تھا، دنیا اور سلیمیت نہیں تھی دین اور دنیا کی. آج لوگوں کے اندر احساس ہو گیا، آج اسکول کھل رہے ہیں، دونوں تعلیم ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور اصلی اسکولوں میں بھی دنیا کا دینی تعلیم کا انتظام ہے. تو یہ ذہنیت آج بھی ہے. تو اچھی ہیبٹ کو اپنائیے ترقی کرنے کے لیے. اچھی ہیبٹ سے بھی دور بھاگیں گے تو یہ نقصان دہ ہے. حدیث نے صاف کہا الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، گمشدہ پونجی ہے. انا وجدها فهو احق الناس بها، یہ پونجی جہاں بھی ہوگی مومن اس کا زیادہ مستحق ہے. تو اچھی ٹیکنالوجی، سائنس اور نئی چیزوں کو ہمیں اپنانا چاہیے. اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم پیچھے ہی پیچھے رہ جائیں گے، پیچھے ہی پیچھے رہ جائیں گے، ہم وہی اور بدتروں کی دنیا میں چلے جائیں گے. تو جدت کو اپنانا چاہیے بجائے جدت سے دور بھاگنے کے. امام محمد عبدو مفتی دیار تھے، یعنی پورے مصر کے مفتی تھے. ان سے ایک آدمی نے فتویٰ پوچھا کیا میں افریقہ میں ایک شہر میں رہتا ہوں، کیا وہاں کا کھانا پینا میرے لیے جائز ہے؟ اور پھر ایک سوال پوچھا انہوں نے کیا میں اپنے علاوہ دوسرے مسلک والوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، یعنی اہل کتاب کا کھانا پینا تمہارے لیے جائز ہے، ان کا ذبیحہ وغیرہ، اور تمہارا کھانا بھی ان کے لیے جائز ہے. اور کہا اپنے مسلک کے علاوہ جہاں بھی نماز پڑھی، کس مکتب والا ہو اس مکتب فکر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. تو اس پر ہنگامہ ہوا اور حکومت نے ان کو مفتی مصر سے نکال دیا. پورے ملک کے مفتی امام محمد عبدو پورے مصر کے مفتی تھے، اس عہدے سے ان کو نکال دیا. تو یہ ذہنیت ہوتی ہے پست ذہن والوں کی، وہ آپس میں لڑنے کو ہی اپنا عادت بنا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں، ہاتھ اوپر مانی نیچے مانے. وہ لوگ غیر ہماری گردن کاٹ رہے ہیں اور ہم ہاتھ اوپر کرے نیچے کرے اسی میں لگے. تو یہ بری عادتیں، اچھی عادتیں لیجیے، اچھی عادتوں کو اپنائیے. قرآن صاف کہتا ہے خذ العفو وامر بالعرف، اچھی عادت، عرف مانے اچھی عادات کا حکم دیجیے. واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض برتیے، جاہلوں سے دور رہیے. تو میرے عزیزوں معلوم ہوا پاور آف ہیبٹ، یعنی اچھی ہیبٹ کی کتنی طاقت ہے. روٹین ہیبٹ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. کانشیس ہیبٹ، سوچی سمجھی ہوئی عادتیں، ہیبٹ، یہ انسان کے لیے کامیابی کی ضامن ہے. اب دیکھیے میرے عزیزوں، عام طور پر بچوں کو شروع سے ہی کوشش کی جاتی ہے کہ اچھی عادتیں پیدا کریں. مشہور محاورہ ہے من شب علی شیء شاب علیہ، جو کسی بھی چیز پر جو آدمی پروان چڑھے گا وہ اسی پر برا بھی ہوگا. تو اچھی ہیبٹس بچوں کے اندر سے، بچپن کے اندر سے پیدا کیجیے. آج کل ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو شروع میں ہی کانوینٹ اور دوسرے مدرسوں میں، عیسائی مدرسوں میں داخل کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو. وہاں پر عادتیں بنائی جاتی ہیں بچپن کے اندر ہی. تو یہ نقصان دہ ہے. بچہ بڑا ہو گیا، سمجھ بوجھ آ گئی، آپ امریکہ بھیجیے، جاپان بھیجیے، فرانس بھیجیے، وہ اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے گا. چھوٹے چھوٹے نومیہاروں کو ہم کسی کے حوالے کر دیں گے، وہ پڑھے گا، تو بچپن سے اس کی عادتیں خراب ہوگی. اغیار کی چیزیں اس کے اندر ذہن میں، اس سادہ ذہن کے پنوں میں غیروں کے نقوش نقش ہو کر رہ جائیں گے، پھر اسے مٹانا مشکل ہو جائے گا. تو بچوں کے اندر عادت آپ گھر سے ہی اچھی پیدا کیجئے، گھر سے ہی پیدا کیجئے. ابتدائی تعلیم سے ہی اس کے اندر دینی ذہن، اچھی تربیت اس کو کیجئے. پھر یہ بڑا ہوگا، جہاں بھی پڑھے گا نقصان دہ نہیں ہوگا. یہ کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کی بات کو عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.